حدیث نمبر 48، انصاف کرنا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل سلام من الناس علیہ صدقہ کل یوم تطلع فیہ الشمس یعدل بین الناس صدقہ۔ کتاب الصلح۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے لوگوں کے تمام جوڑوں پر صدقہ ہے، اور لوگوں کے درمیان انصاف کرنا بھی صدقہ ہے۔ سنن ابی داؤد کی روایت میں آتا ہے، ابو الاسود الدؤلی کہتے ہیں ہم ابو ذر رضی اللہ عنہ کے پاس تھے کہ انہوں نے کہا صبح ہوتی ہے تو تمہارے ایک ایک جوڑ پر صدقہ لازم ہو چکا ہوتا ہے، اور ہر روز ایسا ہوتا ہے، یہ صدقہ ہر روز واجب ہوتا ہے، چنانچہ اس کی ہر نماز، روزہ، ہر تسبیح، تکبیر و تحمید صدقہ ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، ایک اور روایت میں آتا ہے بنی آدم کے ہر انسان کو 360 جوڑوں پر پیدا کیا گیا، اور جو شخص اللہ اکبر، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، استغفر اللہ کہے اور لوگوں کے راستے سے پتھر یا کانٹا یا ہڈی ہٹا دے، یا نیکی کا حکم دے، برائی سے روکے، تو یہ اس کے 360 جوڑوں کے شمار کے برابر ہے، اور وہ اس دن جب شام کرے گا تو اپنے نفس کو جہنم کی آگ سے دور کر دے گا۔ تو دن بھر یہ نیکی کے کام کرتے رہنا چاہیے۔ اب جہاں تک انصاف کی بات کرنا ہے، یہ انتہائی ضروری ہوتا ہے صلح کرانے میں، اور سب سے پہلے تو خود اپنے بچوں کے درمیان انصاف، ان کو دینے دلانے کے معاملے ہوتا پتہ کیا ہے، کچھ بچے زیادہ کیئرنگ ہوتے ہیں، لونگ ہوتے ہیں، وہ آپ کا بہت خیال رکھتے ہیں، پھر آپ کی ساری محبت ان کی طرف ہو جاتی ہے اور دوسروں کو آپ اگنور کر دیتے ہیں۔ کچھ بچے بہت کیوٹ ہوتے ہیں، پیارے ہوتے ہیں، ستاتے نہیں، آپ ان کو ٹال رکھتے ہیں اور دوسرے بچوں کو اس طرح نہیں محبت دیتے۔ تو ہمیں بحیثیت والدین کی اس چیز کا خیال رکھنا ہے، اور اپنے دل کے اندر ایک انصاف کی ترازو رکھے رکھنی۔ بعض مائیں بیٹوں کی طرف زیادہ مائیں ہو جاتی ہیں، بیٹیوں کو اگنور کر دیتی ہیں، تو یہ بھی نہیں ٹھیک۔ تو اولاد کے درمیان انصاف، پھر اس طرح شاگرد ہیں ان کے درمیان انصاف، پھر اس طرح اور بھی جہاں جہاں انسان کو موقع ملے، تو یہ ایک بہترین صدقہ ہے۔ اور پھر خاص طور پر لوگوں کے درمیان صلح کرانا، یعدل بین الناس میں ایک مفہوم صلح کرانے کا بھی لیا گیا ہے، کیونکہ یہ ذاتی عبادات سے بھی افضل عبادت ہے۔ اس کا مطلب نہیں ذاتی عبادات چھوڑ دیں، لیکن ذاتی عبادات کے ساتھ ساتھ ان نیکیوں کی طرف بھی توجہ دیں، صرف اپنی ذات میں ہی منہمک ہو کے نہ رہ جائیں، کیونکہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب ہم اپنے کمفرٹ زون میں آ جاتے ہیں، اپنے آرام سے اٹھے، کھایا پیا، ذکر اذکار کیے، قرآن پڑھا، نوافل پڑھے، صدقہ خیرات کیا، کوئی آ گیا مل لیا، اپنی عافیت کی زندگی بسر کر رہے ہیں، اور نیبرہڈ میں 2 لوگ لڑ لڑ کے مر رہے ہیں، ان کی پرواہ نہیں۔ تو ایسی زندگی نہیں خود غرضی والی گزارنی چاہیے۔ انسان کو دوسروں کی بھی فکر ہونی چاہیے، اگر کچھ نہیں کر سکتے تو دعائی کر دیں، لیکن دوسروں کی بھی فکر کریں، اپنے قیمتی وقت میں سے دوسروں کے درمیان صلح کرانے کے لیے وقت نکالیں۔ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ بنو عمرو ابن عوف میں آپس میں کچھ تکرار ہو گئی ہے، تو آپ اسی وقت اپنے صحابہ کو لے کے ساتھ چلے گئے اور ان میں صلح کرواتے رہے، حتیٰ کہ آپ نماز کے وقت پہ واپس بھی نہ آ سکے۔ اس کا مطلب نہیں نماز چھوڑ دی، پڑھی، لیکن یہ کہ یعنی مسجد نبوی کی نماز کا تو اجر و ثواب بھی کچھ اور ہے نا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات ایسے کاموں میں پڑھ کر ہماری کچھ روٹین ڈسٹرب ضرور ہوتی ہے۔ ہم کہتے ہیں آج تو ایسا جھگڑا فساد تھا کہ میرا تو اپنا پڑھنا ہی رہ گیا، اس میں بے چینی ہوتی کہ پتہ نہیں ہم نے کوئی نیکی کی یا نہیں۔ تو تسلی ہونی چاہیے کہ کسی کے درمیان صلح کرانا جو ہے یہ بھی ایک بہت ہی نفع مند تجارت ہے۔ حدیث نمبر 49، اعمال پر دوام۔ ان عائشہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال سددوا وقاربوا وَاعْلَمُوا أَن لَّن يُدْخِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلُهُ الْجَنَّةَ وَأَنَّ أَحَبَّ الْأَعْمَالِ أَدْوَمُهَا إِلَى اللَّهِ وَإِنْ قَلَّ۔
عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدھے رہو، میانہ روی اختیار کرو، اور جان لو کہ تم میں سے کسی کو اس کا عمل جنت میں داخل نہیں کرا سکے گا۔ بے شک اللہ کے ہاں پسندیدہ عمل وہ ہے جس پر زیادہ دوام ہو، خواہ وہ کم ہو۔ جس پر دوام ہو، چاہے وہ تھوڑا ہی ہو، مسلسل کریں، کرتے رہیں، زندگی بھر کریں۔ تو سددوا وقاربوا، یعنی اپنے اعمال میں صراط مستقیم اور استقامت، یعنی صحیح کام بھی ہو اور استقامت بھی ہو۔ اور قاربوا کا معنی ہے میانہ روی اختیار کرو، قریب قریب رہو۔ تو کامیابی جو ہے وہ انسان کو اللہ تعالی کے فضل سے ملتی ہے، صرف اپنے عمل سے نہیں ملتی، یہ بھی یاد رکھنا چاہیے۔ انسان نیکی ضرور کرتا رہے کیونکہ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان عمل کو کمتر خیال کرے۔ ٹھیک ہے، بندے کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ عمل کافی نہیں، اس کے ذریعے رحمت تو ملے گی لیکن عمل میں کوتاہی نہ ہو، کیونکہ قرآن مجید میں ایک جگہ یہ بھی آتا ہے ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون، جنت میں داخل ہو جاؤ اس کے بدلے جو تم عمل کرتے تھے۔ تو بہرحال یہاں پر میانہ روی کو اختیار کرنے کا کہا جا رہا ہے، اعتدال کی زندگی اختیار کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، اور استقامت جو ہے وہ موت تک نیکی کے کاموں پر ہونی چاہیے۔ اور پھر استقامت کا معنی یہ ہے کہ مسلسل ایک کام انسان کرتا رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ جب کوئی کام شروع کرتے تھے تو اس پر ہمیشگی اختیار کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے عمل وہی اختیار کرو جس کی تم میں طاقت ہو، یعنی اپنی حیثیت بھی دیکھو کہ کون سی عمر ہے، کتنی مصروفیات ہیں، کیا کر سکتے ہو کیا نہیں، اس کے مطابق ہی کام شروع کرو، کیونکہ بے شک اللہ ثواب دینے سے نہیں تھکتا یہاں تک کہ تم خود ہی اکتا جاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نماز کو سب سے زیادہ پسند فرماتے جس پر ہمیشگی اختیار کی جائے، خواہ وہ کم ہی کیوں نہ ہو۔ چنانچہ آپ جب کوئی نماز شروع کرتے تو اس پر دوام اختیار کرتے، جیسے چاشت کے نفل شروع کیے ہیں تو روز پڑھیں، 2 کی بجائے 4 شروع کیے تو روز 4 ہی پڑھیں، اللہ کی کوئی مجبوری آ جائے یا کوئی بیماری آ جائے۔ ٹھیک ہے، تو کن کن باتوں کا یہاں حکم دیا گیا؟ نمبر 1 درست راستہ اختیار کرنا، نمبر 2 میانہ روی اختیار کرنا، نمبر 3 احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، کاموں میں دوام اختیار کرنا، استقامت اختیار کرنا۔ نفلی عبادات کے لیے بھی ہے، کیونکہ فرض تو ویسے ہی دائمی پڑھنے ہوتے ہیں، اس کو چھوڑ ہی نہیں سکتے۔ جیسے میں نے آخری حدیث میں بتایا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی ایسے کام کو شروع کرتے تھے تو پھر اس کو مسلسل کرتے تھے، لیکن جو فرائض ہیں وہ تو کرنے ہی کرنے ہیں، یہاں نفلی اعمال ہی کی بات ہو رہی ہے۔ اصل میں ہوتا پتہ کیا ہے، جب ہم کوئی لیکچر اٹینڈ کر لیتے ہیں یا کوئی کتاب پڑھ لیتے ہیں تو ہمیں ایک دم جوش آتا ہے کہ ہم بہت سے نیکی کے کام شروع کر دیں، پھر کیا ہوتا ہے کچھ دن تو کرتے ہیں اس کے بعد بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ ناپسندیدہ ہے۔ سوچ سمجھ کے شروع کریں، اور اس کے بھی نہیں مطلب کہ انسان ڈرے کہ میں تو کر نہیں سکوں گا اس لیے بہتر ہے شروع نہ کروں۔ اسٹیپ بائی اسٹیپ، بیبی اسٹیپس لیتے ہوئے ایک ایک کام کر کے اس کی عادت پختہ کر کے پھر ایک اور نیت میں ضرور رکھیں۔ السلام علیکم استاذہ۔ وعلیکم السلام۔ آپ سے یہ سوال پوچھنا تھا کہ یہاں جو آپ نے بات کی ہے حدیث میں بیان ہو رہا ہے سیدھے رہو اور پھر میانہ روی اختیار کرو، تو کیا سیدھے رہنے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ منافقت نہ کرو، جھوٹ نہ بولو؟ یعنی ہر کام میں صحیح طریقہ اختیار کرو جو شریعت کے مطابق ہے۔ استاذہ یہ جو بات ہے نا کہ میانہ روی اختیار کرو، یہ آپ کی زندگی میں بہت ساری سہولتیں پیدا کر دیتی ہے، ورنہ ایسے بوجھ ہوتے ہیں کہ ہم چل ہی نہیں پاتے ہیں اور خاص طور پہ سسٹین نہیں کر سکتے۔ جیسے اگلی بات ہے کہ ہم ایک عمل کو کنسسٹینٹلی کرتے رہیں چاہے وہ تھوڑا ہو۔ جی ہاں، کیونکہ انتہا پسندی اور خطرناک ہے، ہر چیز کے اندر اعتدال اچھا ہے۔ استاذہ میں نے یہ پوچھنا تھا کہ ابھی ذکر کی حدیث میں پہلے آپ نے بتایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ نہیں کہنا کہ اگر آپ یہ چاہیں تو مجھے دے دیں، لیکن میرا سوال ہے کہ اگر ہم اللہ رب العزت کو علیم اور حکیم ہونے کی اس سے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم حکیم مانتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اللہ یہ میری چاہت ہے، میری ضرورت ہے، لیکن مجھے نہیں معلوم کہ یہ دنیا اور آخرت میں میرے لیے نقصان دہ ہے یا فائدہ مند ہے، اگر آپ چاہیں تو مجھے دے دیں۔ ہم اپنے طور پر جو چیز اچھی سمجھیں اپنے لیے وہ مانگیں اور باقی اللہ پہ چھوڑ دیں۔ وہ الحکیم ہے، وہ دے تو خوش ہو جائیں، نہ دے تو بھی راضی رہے۔
لیکن ہمیں خود سے فیصلہ نہیں کر لینا چاہیے، یا خود سے ہی نہیں کہہ دینا چاہیے کہ اگر آپ چاہیں تو کریں نہیں تو نہیں کریں. وہ تو ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا. ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، ساری خیر کا محتاج ہوں. حدیث نمبر 50. حیا ایمان کی شاخ ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الایمان بضع وستون شعبۃ والحیاء شعبۃ من الایمان. کتاب الایمان. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کی 60 سے کچھ اوپر شاخیں ہیں اور حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے. تو ایمان جو ہے یہ بڑے وسیع مفہوم میں ہے اسلام میں. اس کی کچھ بنیادیں ہیں، اللہ پر ایمان، آخرت پر، وہ ساری چیزیں جو آپ پڑھتے ہیں. لیکن ایمان صرف اس تک محدود نہیں، وہ اصول ہیں، بنیادیں ہیں، پھر اس کی کئی ایک شاخیں ہیں. ٹھیک ہے. تو ایمان کا سب سے اعلیٰ اور سب سے ادنا درجہ بھی حدیث سے پتہ چلتا ہے. اعلیٰ درجہ لا الہ الا اللہ ہے، اور ادنا راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا. اور حیا بھی ایمان کی شاخوں میں سے. حیا جو ہے ایک قابل تعریف صفت ہے. ٹھیک ہے. خاص طور پر ان چیزوں کے بارے میں حیا کرنا جن کے بارے میں حیا کا حکم دیا گیا ہے. حیا کہتے ہیں ایسے کام سے رک جانے کو جو انسان کو زینت نہ بخشے. حیا میں ایک فطری حیا ہوتا ہے اور ایک کسبی حیا ہوتا ہے. کچھ بچے بچپن سے ہی فطری طور پر شرمیلے ہوتے ہیں، بلا ضرورت بولتے نہیں، بلا ضرورت کوئی کام نہیں کرتے، حیا ان کو روکتی ہے. اور کچھ لوگوں کو کوشش کر کے اختیار کرنا پڑتا ہے کہ وہ بڑے اوپن ہوتے ہیں، ہر بات بول دیتے ہیں، ہر چیز کہہ دیتے ہیں، یعنی کسی سے ڈرتے جھجکتے نہیں، شرماتے نہیں. اور اس میں بعض اوقات غلط باتیں بھی ہو جاتی ہیں. تو اس میں انسان پھر اپنے الفاظ کو، اپنے جسچرز کو کنٹرول کرتا ہے اور شریعت کی حدود میں ان کو لانے کی کوشش کرتا ہے. اشج بن اسر کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تم میں 2 خوبیاں ایسی ہیں جو اللہ عز و جل کو پسند ہیں. میں نے کہا وہ دونوں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا بردباری اور حیا، تحمل اور حیا. میں نے عرض کیا کیا میرے اندر یہ دونوں عادتیں شروع سے ہیں کہ اب پیدا ہوئی ہیں؟ آپ نے فرمایا پہلے سے ہی ہیں، یعنی فطری طور پر تمہارے اندر یہ پائی جاتی. میں نے کہا اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے فطری طور پر ایسی خوبیاں عطا فرمائیں جو اللہ کو پسند ہیں. حدیث نمبر 51. حیا. عن ابی مسعود قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. ابو مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک پہلے انبیاء کے کلام میں سے لوگوں نے جو پایا اس میں سے یہ بھی ہے کہ جب تم میں حیا نہ رہے تو پھر جو جی چاہے کرو. کلام النبوہ کا مطلب ہے وہ کلام جس پر تمام انبیاء نے اتفاق کیا ہے اور جس کی طرف انہوں نے لوگوں کو دعوت دی ہے. تو اس کلام میں یا ان تعلیمات میں سے ایک بات کیا ہے؟ حیا کا اختیار کرنا. حیا اللہ تعالیٰ کو نہایت پسند ہے. خود اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے حییٌ، حیا کرنے والا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم شدید الحیاء. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ حیادار تھے. فرشتوں کی حیا بھی ہے. عثمان رضی اللہ عنہ سے حیا کرتے تھے. آپ نے فرمایا کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں؟ اور حضرت عثمان اس امت میں سب سے زیادہ حیا کرنے والے انسان تھے. حیا ایمان کا حصہ ہے اور ایمان کا تعلق جنت سے ہے. حیا ایمان کی شاخ ہے. حیا کے جانے سے ایمان چلا جاتا ہے. حیا اسلام کی امتیازی علامت ہے. حیا سراسر خیر ہے. حیا کمزوری نہیں
بلکہ ایک صفت ہے، اچھی خوبی ہے. اور بے حیائی عیب دار بنا دیتی ہے، چاہے وہ لباس میں ہو، چاہے وہ گفتگو میں ہو، چاہے وہ رویے اور معاملے میں ہو. کانفیڈنس کے نام پر بدتمیزی اور بد اخلاقی اختیار کرنا، اور بالکل حیا نہ کرنا، نہ بڑے کا نہ چھوٹے کا، جو منہ میں آئے بولتے چلے جانا، گالی گلوچ کرنا، فحش گفتگو کرنا. اسی طرح لباس کے معاملے میں احتیاط نہ کرنا. اب اس دور میں جس طرح کا خواتین لباس پہن رہی ہیں، اللہ کی پناہ. اب مثال کے طور پر اگر آپ کی شرٹ گھٹنوں سے اوپر ہے تو کیا گھٹنوں سے اوپر کا حصہ آپ دکھا سکتے ہیں، چاہے ننگا کر کے یا ٹائٹ کر کے؟ الا یہ کہ کوئی تکلیف ہو، جیسے کسی کی کوئی بیماری ہے یا کچھ اور ہے، تو وہ علاج کی غرض سے، یا بچے کی پیدائش میں. کیا عام حالات کو عورت کو اپنے یہ تھائز دکھانے چاہیے؟ ہم بعض اوقات اتنے سی تھرو کپڑے پہن لیتے ہیں کہ وہ جھلک رہی ہوتی ہیں، اور ماشاءاللہ قمیضیں بھی گھٹنوں سے اوپر 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 تک چلی گئی ہیں. تو کوئی ایماندار عورت، ایمان رکھنے والی عورت ایسا لباس نہیں پہن سکتی، اس کے دل کو پسند ہی نہیں آ سکتا. اسی طرح سلیو لیس پہننا، اور پھر بازاروں میں بھی نکل جانا، گلوں کے کٹ ایسے ہونا، ڈیپ کٹ، آدھی آدھی کمر کا ننگا ہونا، ساڑی میں بلاؤز ایسا پہننا کہ پیچھے آگے سب ننگا ہو رہا ہو، پھر سی تھرو کپڑے پہننا، پھر دوپٹہ غائب ہونا، یا ہونا تو اتنا باریک ہونا یا اتنا ریشمی ہونا کہ ہر منٹ میں وہ نیچے گر رہا ہو. یہ سب حیا کے منافی ہیں، یہ سب ایمان کے منافی ہے. یہ چیزیں، یہ معمولی چیزیں نہیں ہیں. ہمیں اس بارے میں اچھی طرح سمجھنا چاہیے. بازو کا سکارف لینا لیکن وہ اس میں سے بال نکل نکل کے جھلک رہے ہیں، یا اتنا ٹائٹ پہننا، یا اس کو اتنا اوپر سے رول کے گلے کے گرد اس کو گھما دینا کہ سینہ ننگا ہی رہے. یہ بھی ایک عجب سٹائل نکلا ہے. یعنی سکارف پہنتے ہیں لیکن اس طرح گھما کے پہنتے ہیں اس کو کہ حیا کے تقاضے ہی نہیں پورے کرتا. کبھی سینے کے دونوں طرف نظر آ رہے ہوتے ہیں، اور کبھی اس طرح کا سٹائل پہننا کہ آدھا سینہ ننگا ہی ہو رہا ہو. اور بعض اوقات خواتین آگے ڈرائیور سیٹ پہ بیٹھ جاتی ہیں اور کبھی موبائل نکالتی ہیں اور کبھی رکھتی ہیں، اور سینے کا ایک خم پراپر ڈرائیور کو نظر آ رہا ہوتا ہے. اتنی حیا آتی ہے اس وقت، یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیونکہ سکارف پہنا، ایک پلو پیچھے ڈال دیا، ایک پلو آگے لٹکا لیا، دایاں طرف بالکل اس کے اوپر کوئی پلو نہیں ہے، کچھ نہیں. خمار جس کو قرآن کہتا ہے وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ، تو یہ جو گریبان ہے، یہ جیب ہے، اس کے اوپر اگر آپ نے اوپر سے خمار نہیں ڈالا ہوا، یعنی صرف قمیض کافی نہیں، صرف گاؤن کافی نہیں، صرف آدھا سکارف کافی نہیں، آپ کا یہ سارا سائڈ ڈھکی بھی ہونی چاہیے کہ اگر آپ کوئی چیز نکال رہے ہیں، لے رہے ہیں، دے رہے ہیں، تو یہ سینے کے خم مردوں کو نظر نہ آئے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، ان سے ہم خواتین غافل ہو رہے ہیں، اور اس پہ ہمیں سوچنا ہوگا، کیونکہ حیا ایمان کا حصہ ہے. یہ کوئی کھیل نہیں ہے کہ ہماری چوائس ہے کہ ٹھیک ہے ہم اس کی مرضی کا پہن لیں، اس کی پسند کا پہن لیں. تو بے حد احتیاط کی ضرورت ہے، کیونکہ حیا اور ایمان ساتھ ساتھ، ایک جاتا دوسرا بھی جاتا ہے. اور جب ایمان کی کمزوری ہو جاتی ہے تو پھر نمازیں بھی خراب ہونے لگتی ہیں، اور باقی بھی ساری زندگی کا سسٹم جب بیکار ہو جاتا ہے. میں ہاسٹل کرتی ہوں تو میرے پاس بچیاں آتی ہیں آؤٹ آف سٹی سے، تو آپ یقین کریں ان کے ایسے ایسے ڈریسز ہیں اور شریف کھانوں سے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے تو وہ میرے سامنے چادر لے کے نکلتی ہیں، اور جیسے ہی میری دروازہ باہر نکلے، گاڑی میں بیٹھے چادر کو رول کیا، بیگ میں ڈال دیا، اور نیچے دوسرا ڈریس پہنا ہوا ہے. ایسے اب بتا رہے ہو تو کہتے ہیں دین بہت مشکل ہے، آپ کن باتوں میں پڑیں گے. یعنی یہ ایک موجودہ دور کا بہت بڑا فتنہ ہے جس کا خواتین شکار ہو گئی ہیں. اچھی والی نماز پڑھنے والی، بعض اوقات بڑے اچھے اخلاق والی، بڑے اچھے طرز عمل والی اس مصیبت میں گرفتار ہو گئی ہیں کہ اپنے آپ کو ڈھانکنے کا پتہ ہی نہیں کہ کیسے ڈھانکنا ہے. اور بعض اوقات دین پڑھ کر بھی ہمارا طرز عمل نہیں بدلتا. استاذہ بہت سی فیملیز ایسی بھی ہیں جن میں کہ ماؤں کو تو خوب اویئرنیس ہے اور بڑا صحیح لباس پہنتے ہیں، مگر بچیوں کو وہ نہیں دیکھتی. انہی کی بیٹیاں جو ہیں وہ بالکل ایسے لباس پہنتی ہیں کہ سے باہر سے ہیں، اٹس لائک ویسٹرن کلچر، جینس پہنی ہوئی ہے اور پھٹی ہوئی ہے. بس اصل میں بعض اوقات ماؤں کی وہ سنتی بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ اتنی اسٹرانگ ہیڈڈ ہو جاتی ہیں اپنی تعلیم کی وجہ سے کہ ماؤں کی بات ان کو دقیانوسی لگتی. جی استاذہ، ان 4 دنوں میں جو آپ کا ہم نے یہ لیکچر سارا سنا ہے، آپ نے ٹپس دی
اس میں سب سے پہلے بخاری شریف کا 1 گھنٹہ ہم روزانہ مطالعہ کریں، پھر ٹائم کو کس طرح دوسروں کی زندگیوں سے سیکھیں، پھر قرآن کی حفاظت ہم جنہوں نے حفظ کیا ہوا ہے وہ نمازوں میں ان کو اپلائی کریں، پھر بچوں کی تعلیم کے لیے ہم ان کے لیے کسی عالم وغیرہ یا ان کا بندوبست کریں ان کی محفل کا، پھر یہ کہ ذکر کرنے کی آپ نے ٹپس دیے ہیں. تو یہ میرے لیے تو بہت فائدہ مند ہے، کیونکہ میں نے تو ان پہ الحمدللہ کوشش کری کہ عمل شروع کر دیا. دین کا ایک اوور آل نقشہ، یعنی جامع جو خواتین سے متعلق ہے، خصوصاً جو بیسکس ہیں دین کی، وہ اس میں سمودی گئی ہیں. حدیث نمبر 52، احسان. ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یوما بارزا للناس اذا اتاہ رجل یمشی فقال یا رسول اللہ ما الاحسان قال الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. کتاب التفسیر. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، جب اچانک ایک شخص آپ کے پاس چلتا ہوا آیا تو اس نے کہا یا رسول اللہ احسان کیا ہے؟ یہ جبریل علیہ السلام تھے. آپ نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، پھر اگر یہ نہ ہو سکے کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو تو خیال رہے کہ یقیناً وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. یہ آج کی اس مجلس کی آخری نصیحت سمجھیں کہ ہم اپنے معاملات میں، اپنی عبادات میں، اپنے کاموں میں خوبصورتی پیدا کریں. ہم نے آغاز کیا تھا اخلاص کے ساتھ اور اختتام کر رہے ہیں احسان کے ساتھ، یعنی ہر کام اللہ کے لیے ہو، اس میں پھر خشوع و خضوع اختیار کیا جائے. یعنی عبادت میں خاص طور پر اخلاص سے شروع کیا جائے، عبادت میں خشوع و خضوع ہو، ہمبل رہیں، دل اور دماغ اللہ کی طرف متوجہ رہے کہ وہ میری نگرانی کر رہا ہے، اور شوق اور طلب اتنا ہو جیسے آپ اللہ کو دیکھ رہے ہوں. لیکن اگر ایسا نہ ہو تو کم از کم اتنا ضرور ہو کہ وہ تو دیکھ رہا ہے. اور احسان کا اللہ نے حکم دیا، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اور محسنین جو ہیں وہ اللہ کے محبوب بندے ہیں. ان اللہ یحب المحسنین. تو ایسے لوگوں کے لیے ہر جگہ خوشخبری ہے، وہ کہیں بھی رہتے ہوں، وہ کسی جھونپڑی میں رہتے ہیں یا کسی محل میں. محسنین جو ہیں وہ اللہ کے محبوب بندے ہیں. بہترین طریقے پر اپنے سارے ریچولز کریں، وضو، نماز، جو بھی کوئی کام کریں، تعلیم کا کام، ذکر، ہر چیز کے اندر خوبصورتی لائیں، کیونکہ یہ خوبصورتی جو ہے یہ اس کام کو بہترین بنا دیتی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہر معاملے کو بہترین طریقے سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو کچھ ہم نے پڑھا ہے ان 4 دنوں میں ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، ہماری اس کوشش کو قبول کرے، ہمیں آئندہ بھی ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم نے سیکھا ہے ہم اسے دوسروں تک پہنچانے والے بھی بنے، اور جو کوئی کمی کوتاہی ہم سے ہو گئی اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے، اور یہ علم ہمارے خلاف حجت نہ بنا رہے، ہمارے حق میں حجت بنے. اللہ ہمارے بچوں کو، ہماری نسلوں کو ہدایت دے اور پاکستان کی حفاظت کرے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب سے راضی ہو. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.